السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے مومن کے کردار کے موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، قرابت دار یعنی رشتہ دار، ہر مومن کے ساتھ ہمیں ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا اجر و ثواب دیتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک مسلم کی حدیث بتاتی ہوں کہ ایک شخص اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی حق نعمت ہے جو تم وصول کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، بس اس غرض سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ بولا، تو سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے، یعنی یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اللہ کی خاطر اس سے اپنے دوست سے کرتا ہے، اپنے بھائی سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ اکبر۔ سوچو، جس کو اللہ کی محبت مل گئی اسے اور کیا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کبھی نیکیوں میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسان راستے دکھائے ہیں۔ اپنے آپ کو گریٹ اور سامنے والے کو حقیر نہ سمجھیں۔ پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا عزیز ہوگا۔ کسی کا عیب ڈھونڈتے نہ پھرو، اور کبھی کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو حکمت سے اسے صحیح موقع دیکھ کر سمجھا دیں۔ اگر ہمیں کسی کی غلطی پر اسے سمجھانا ہے یا اسے خوش دیکھنا ہے تو ہمیں اسے سمجھا دینا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ، کہ اس کا دل بھی نہیں دکھے، وہ سمجھ جائے۔ اور اگر ہمیں کوئی اپنی غلطی بتاتا ہے اور ہمیں کوئی اپنی برائی بتاتا ہے تو ہمیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے، ہر انسان اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، ہمیں ایک آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح دیکھیے کہ ایک آئینے کے سامنے اگر ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آئینہ جو ہے وہ ہمارے جو چہروں کے داغ دھبے کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ ہمیں وہی دکھاتا ہے جیسے ہم دکھتے ہیں۔ ہمارے جو چہرے پہ عیب ہے، جو بھی ہے، وہ آئینہ ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ خوبصورتی بھی دکھاتا ہے، ہمارے عیب بھی دکھاتا ہے۔ جو ہم ہیں وہ آئینے میں نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں دکھاتا ہمیں کچھ، ہے نا؟ تو ہمیں بھی اگر ہمارا کوئی بھائی، دوست، مومن، دیکھیے، بھائی، دوست، مومن ایک بھائی کی حیثیت ہے نا۔ ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، ہر مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے نا۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں بھی اگر جو سامنے دکھ رہا ہے، اگر ہم کو وہ غلط لگتا ہے، ہم اس کے ویل وشر ہیں، تو ہمیں حکمت سے، پیار سے، محبت سے، دوستی سے اسے سمجھا دینا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر کے دوسرے برائیوں کو کریت کر، اسے ڈھونڈ کر، اس کو اور بڑھا چڑھا کر لوگوں تک کے پہنچانا، اس کی غیبت کرنا۔ دیکھیے، اگر ہم کسی کی برائی کسی کے پیچھے کرتے ہیں تو وہ غیبت ہو جاتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی برائی جو نہیں ہے، اگر ہم اندازاً یا اس میں کچھ ایڈ کر کے بول دیتے تو ہم اس پہ الزام لگا رہے، وہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی بالکل نہیں پسند کرتا۔ تو ہمیں بالکل بھی کسی کا عیب دوسروں پہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے، وہ کہیں بھی چھپ کے بیٹھ جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرتا ہے۔ اور جو انسان کسی کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تو ہر مومن کا کردار ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ، دیکھیے، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے تو ڈھونڈیں، ہم کس کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے سب ہم کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کرنے کا موقع ملتا ہے. مسکرا کے بھی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے. تو پھر ہمیں دیکھیے، جیسے ہمارے گھر پہ ہماری مدد کے لیے کام کرنے کے لیے ہم کسی کو رکھتے ہیں، وہ آتے ہیں. تو اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے شوہر نہیں ہوتے، کئی ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ بچیاں شادی بھی نہیں ہوئی رہتی ہے، وہ لوگوں کے گھر پہ جا کے کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ میں خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ انہیں ذلیل سمجھ کے، حقیر سمجھ کے کہ ہم تو اس کو پیسے دیتے ہیں. وہ اپنی محنت کا پیسہ لیتے ہیں. تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم پیسوں سے تو ان کی مدد کریں، لیکن ان کے دکھ درد وہ کبھی ہم سے کچھ شیئر کرے تو ہم اسے پوری دھیان سے سنیں، ان کو اچھی رائے دیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کو تسلی دے، ان کو خوشیاں دے، ان کو خوشیوں کی کوئی ایسی بات بتائے جس سے ان کی مایوسی دور ہو جائے، ان کا دل خوش ہو جائے. تو وہ بھی تو نیکی ہے، وہ تو ہم گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں. پھر ہم اور کہاں جاتے ہیں؟ ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، ہے نا. وہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتی، لیکن کئی ایسی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جو ضعیف ہو گئی ہیں، لیکن کوئی گھر پہ کمانے والا نہیں ہے تو وہ سبزی کچھ بھی بیچنے کے لیے بیٹھی رہتی. کئی ضعیف آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اتنی مجبوری میں، اتنی عمر میں، جب کہ ان کو آرام کرنے کی عمر ہوتی ہے ان کی، اور کوئی تو مجبوری ہوگی، وہ چھوٹی موٹی کوئی سستی چیزیں لے کے بیٹھے رہتے. اتنی کڑک دھوپ میں، بارش میں، ٹھنڈی میں ہم ہمارے گھر میں کتنے آرام سے رہتے ہیں، اور جب ہم وہاں جاتے تو ہم پھر ان لوگوں کے ساتھ بارگیننگ شروع کر دیتے. جبکہ ہم کسی مال میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو ٹیگ لگا ہوا رہتا ہے ہم آرام سے اس کو لیتے ہیں، ٹرالی میں ڈالتے ہیں، جو قیمت وہ لوگ ہم کو ٹوٹل کر کے دیتے ہیں ہم لے کے آ جاتے ہیں. وہاں کوئی بارگین نہیں. غریبوں کے ساتھ یہاں تو ہم کو ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ اگر ان کے پاس جو چیز ہے ہمیں وہ نہیں بھی چاہیے، اور کوئی ضعیف انسان ہے، مجبور دکھ رہا ہے، مجبور ہے، کبھی کوئی نابینا لوگ لے کے بیٹھتے، تو ہمیں ان سے وہ خرید لینا چاہیے. کم سے کم ان کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچے، ان کا دل خوش ہو جائے، وہ تم کو دعا دیں. جبکہ تم کوئی بڑی کام نہیں کر رہے ہو، بس ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہو کہ ان سے کوئی چیز خرید رہے ہو، 2 پیسے زیادہ دے کے خرید رہے ہو، جو ریٹ میں وہ بول رہے ہیں وہ ریٹ میں ہم خرید رہے ہیں، تو وہ نیکی ہے. جبکہ ہم مال سے فکس ریٹ میں لے کے آتے، اس میں ہمارے لیے کوئی نیکی نہیں ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو خدا اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کوئی کسی کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دے گا. سوچئے قیامت کا روز، سوچئے کیا حال ہوگا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا تو کتنی بڑی مصیبت دور ہو جائے گی ہم سے. اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا اجر و ثواب 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ہے. اعتکاف کا کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی کی حاجت پوری کر دو، کسی کی ضرورت پوری کر دو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس خوشی اور مسرت کی بات لے کر پہنچتا ہے اور اس بات سے اس کو خوش کر دیتا ہے تو خدا قیامت کے دن اس بندے کو خوش کر دے گا. کیا محنت ہے، صرف خوشی کی بات پہنچانا ہے، صرف خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا بڑا اجر دے رہا ہے. اور ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں رکھا ہے. دیکھیے، اور اس میں خاص کر دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے. اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی دیجیے جو پسند کیجیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو.
اور دعا کیجیے، خود بھی اپنے دوستوں کے لیے کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیجیے، اور ان سے بھی دعا کی درخواست کیجیے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عمرے کی اجازت لینی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے، جیسے کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں، میں اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں، اور میں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، تو اس کو غائبانہ دعا کہتے ہیں۔ تو خدا اس کو قبول فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کے سرانے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم پڑھ کے میں اپنی بات انشاءاللہ پوری کرتی ہوں، کہ اے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہیں، ایمان سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورت نہ رہنے دینا۔ اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے بس اس بات سے کہ ہمارے دلوں میں ہر مومن کے لیے محبت رہے، کوئی کسی سے کینہ، حسد، جلن، بغض نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی ہمارے سامنے لائے گا کہ ہم آج جو کر رہے ہیں ہماری اولاد بھی وہی کرے گی، جو ہم کو دیکھے گی وہی ہماری اولاد کرے گی، اور جو ہمارا نیک عمل ہوگا وہ ان کے ذریعے آگے بڑھے گا۔ تو بس اچھے نیک عمل بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری اولادوں کو اس کو نیک اعمال کو بڑھانے کی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے پروردگار یا رب العالمین، اور ہمیں گناہوں سے جو بھی ہمارے سے گناہ ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔